روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ اور آقا کریم کو کہا کہ آپ یتیم پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے بلکہ شفقت کریں گے۔ اور آقا کریم نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا، انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو حضور نے اعزاز قائم کر دیا۔ وہ یتیم کو اس لیے دھکے دیتے تھے کہ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ اب حضور کا ذرا دیکھیے انداز محبت۔ ایک غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو بعد میں انٹرویو کیے جاتے ہیں کہ کون کون سی قدر اسلام کی ہے جس نے تمہیں متاثر کیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تمہیں اسلام کے قریب کیا، تو اس نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا باعث بنا۔ وہ اس طرح، ایک دن حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور صبح سے نہیں مل رہا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا کریں کہ وہ مل جائے، میں الگ پریشان ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مجلس کے دوسرے کونے میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا جو ابھی آیا تھا، کہنے لگا حضور میں ابھی آیا ہوں، میں نے فلاں باغ میں اس کے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا۔ جب باپ نے سنا تو ابھی ہاتھ اٹھے نہیں تھے کہ کام بن گیا، اس نے دوڑ لگا دی، آقا فرمائے سے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، تو میں ضرور جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن میری صرف ایک بات یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جاؤ تو وہاں بچوں کو اکٹھا کھیلتے ہوئے دیکھو، تمہارا بچہ تمہیں نظر آ جائے تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، اس کو نام لے کے اسے پکار۔ عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم صبح سے بچھڑے ہوئے، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، تو جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، چونکہ مٹھاس بڑی ہوگی تمہارے لہجے میں، اس کا دل چوٹ کھا جائے گا، کاش کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ وہ کہتا ہے یہ واقعہ میری ہدایت کا باعث بن گیا کہ اتنا نزاکت قلبیہ کا لحاظ، کہ کہا یہ اسلام کا مزاج ہے، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ ڈال لو، یا ایسے زاویے ایسے وقت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے سو چکے، مزدور کے بچے ضد کر بیٹھے اور وہ ضد پوری نہ کر سکے تو پھر ان کے آنسو کون پوچھے گا اور کون ان کو چپ کرائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو وہ سو جاتی ہے اس ڈر سے، دوپہر کو وہ بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کبھی ان لوگوں کے دکھ بھی ہم نے سمجھے ہوئے ہوتے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور پھر ایک بندے کو پیغام دیا جاتا ہے ایک عورت کو، جاؤ پوری بستی میں بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائے۔ اس کو ہم دیہاتی زبان کے اندر رسم وکالہ کہتے ہیں۔ دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کو دکھلا رہے ہیں داد وصول کرنے کے لیے کہ بڑا جی حد کر دی، کمال ہوگی۔ ہم نے تو داد دے دی، 4 دن تندوروں پر چوپالوں میں یہی بات ہوئی، لیکن یہ نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے بیوہ کی یتیم بچیاں بھی آئیں، اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو بڑھاپے کے باوجود، کانپتے ہوئے بدن کے باوجود کلی والا ڈبہ اٹھا کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھتا ہے اور بوڑھا سمجھ کے اسے کوئی قبول بھی نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے مجھے 10-20 روپے کم دے دینا، لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرتا۔ جب دوپہر کو وہ اپنا سامان سمیٹ کے، دیسی کانڈی سمیٹ کے جب وہ واپس پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے کہ اس کے قدم کتنے بوچھل ہوتے ہیں، جبکہ اب وہ اپنی بیوی کو کہہ کے آیا تھا آج جو مزدوری ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا۔ گھر کی دہلیز عبور کرنا اس کے لیے پل صراط عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اور اندر کپڑے سی کے اور دیگر مزدوریاں کر کے اپنے جہیز کی تیاری کرنے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں خالی آتے ہوئے دیکھتی ہیں تو جو کچوکے، جو زخم ان کے سینے پہ لگتے ہیں، لفظوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں،
تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگے اس کا مداوا کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر دباؤ نہیں ڈالنا ہے۔ علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام، یہ جو لاہور کا یتیم خانہ دارالشفقت، اس کے ایک سالانہ اجلاس کے اندر ایک نظم پڑی تھی، نالہ یتیم۔ اس میں یتیم کے دکھڑے بیان کرتے ہیں کہ جب چاند چڑھتا ہے عید کا تو سارے بچے چھتوں پہ چڑھ کے چاند دیکھتے ہیں، یتیم بچہ بھی چڑھتا ہے چھت پہ، اور جب واپس چاند نظر آتا ہے تو سارے اپنے ماں باپ کی باہوں میں جھولتے ہیں اور مبارکباد وصول کرتے ہیں، اور یتیم بچہ جب سیڑھیاں اترتا ہے تو اس کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور پھر جو اس کی حالت ہوتی ہے، اقبال نے وہ حد کر دی اس کے جذبات کی عکاسی، بات لمبی ہوگی، آخر میں وہ کہتا ہے یتیم تیرے دکھوں کا سہارا کوئی نہیں، آج تجھے میں رسول اللہ کی چوکھٹ پہ لے چلوں۔ تصور ہی تصور میں اسے حضور کے دربار میں لے جاتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام پھر امت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت اقبال نے چندے کی اپیل کی تھی، لوگوں نے اپنی جیبیں الٹ دی تھی، تو غریب کا اور یتیم کا سہارا آمنا کا لال ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو گداز اور نرم بنایا ہوا تھا، اتنا نرم کہ زخم کسی کو ہو نبی بے چین ہو جاتے۔ یار غزوہ بدر میں کافر خون کے پیاسے بن کے آئے تھے، لیکن 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور مسجد کے سین میں کبھی دائیں کبھی بائیں جا رہے ہیں، میں نے کہا اللہ جو ہے وہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کیا میں ماجرا ہے کہ آپ آرام نہیں فرما رہے؟ تو حضور نے فرمایا ان کی رسیاں سختی سے باندھ دی گئی، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ حضرت بلال نے اور صحابہ نے جو آگے ہو کر کے وہ قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ راحت فرمائی۔ جو کافروں کے لیے اتنے شفیق اور نرم دل ہیں تو وہ اپنوں کے لیے کتنے شفیق ہوں گے اور کتنے نرم دل ہوں گے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ حضور کی رقاقت قلبی کا عالم یہ ہے، لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لبجت علی ما، فرمایا اے صحابہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں حضور کے اس مزاج کو بیان کیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے، تم مصیبت میں پڑو تو نبی بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمت نازل فرمائے، حضور کا پیار اس امت کو جو نصیب ہوا ہے، یہ ایک دن کا محفل میلاد کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا امت میں، یہ کیوں اختلاف ہے، میں سمجھ نہیں رہا کیوں اختلاف ہے۔ میں تو کہتا ہوں ساری زندگی بھی محفل میلاد میں گزار دی جائے پھر بھی حق شکر ادا نہ ہو۔ حضور نے اتنا پیار کیا ہمارے پاس، اللہ کی قسم ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، اتنا کرم اور اتنا فضل اور اتنا لحاظ رکھا، اور آج دنیا پہ جو اتنا خیال رکھتے ہیں کل قیامت کے دن کتنا خیال رکھیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پہ دباؤ نہ ڈالو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.